امام احمد ابن حنبل ایک بڑے شہر میں تبلیغ کی نیت سے پہنچے، قدرتی طور پہ لیٹ ہو گئے، عشاء کی نماز جہاں پڑھنے کی نیت تھی وہاں نہیں پہنچ سکے، مسجد بند ہو چکی ہے۔ پاس سے ایک نان بھائی گزر رہا ہے، اے بزرگ کہاں سے آئے ہیں؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں، نام ابھی تعارف نہیں ہوا، آپ آئیے، مسافر معلوم ہوتے ہیں، میرے گھر چلیے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں اس نان بھائی کلچا لگانے والا، ایک کلچا لگانے والا، جن لوگوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے مقبول ہو جاتے ہیں، یہاں سے دیکھ لیجئے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں نے جتنی دیر رات کو اس کے پاس رہا میں نے نوٹ کیا یہ منہ میں کچھ بولتا ہے، منہ میں کچھ پڑھتا ہے۔ میں کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں نا میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں پڑھتے ہو؟ میں استغفر اللہ پڑھ کے جب بھی دعا کرتا ہوں نا میری دعا اللہ سن لیتا ہے، میری ایک دعا ایسی نہیں جو اللہ نے نہیں سنی ہوئی۔ ہاں 20 برس گزر گئے ہیں، ایک دعا کرتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے میرا رب میری وہ دعا بھی پوری کرے گا۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس ملک میں جانے کا، اس قصبے میں جانے کا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں موت سے پہلے امام احمد ابن حنبل کی زیارت کروا دے۔ امام احمد ابن حنبل رونا شروع ہو گئے، کہا اللہ نے، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں، میرے کان سے پکڑ کر مجھے تیرے گھر میں پہنچا دی ہے۔ بتائیے انسان اللہ سے مانگ رہا ہے، جب اللہ سے مانگ رہا ہے تو کیا اس کو یہ وہم ہونا چاہیے اللہ نہیں سنے گا؟ یہ وہم دل سے نکالنا ہے، خلوص نیت سے۔ پھر دعا کی قبولیت کے اندر ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جتنا سچ بولنے والا ہوگا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی، انسان کا رزق جتنا پکیزہ ہوگا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، یہ بھی بات یاد رکھیں، موضوع اصل میں طویل، اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں مسافر شامل ہے، ان میں مظلوم شامل ہے، ان میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم روزے دار شامل ہیں۔ روزے دار کی پورے دن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک فضیلت یہ عمومی اور دوسری افطاری کے وقت کی قبول ہوتی ہے، یہ خصوصی فضیلت ہے۔ جب بھی افطاری کا وقت ہو کچھ دیر قبل دعا کیا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی ہوئی ہے دعا کو سننے کی، پھر اذان اور اقامت کے مابین اللہ تعالیٰ نے ایک طویل موضوع ہے، جب موقع آیا انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے۔ صرف آپ یاد کریں کہ موقع کیا کیا ہے، اذان اور اقامت کے مابین جو وقت ہے اس کو دعا کے لیے مختص کریں۔ بارش ہو رہی ہو اس کو دعا کے لیے مختص کریں، دوران بارش بھی۔ اور پھر نبی کریم نے کہا کوئی والد جب اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، والدین کی دعا لگتی ہے، اسی لیے نبی کریم نے یہ بھی منع کر دیا کہ اپنے بچوں کو بددعا نہ دیا کرو۔ عام بندے کے منہ سے نکل جاتا ہے دفع ہو جاؤ، لعنت ہے تجھ پہ، اس طرح کے الفاظ جب منہ سے نکلتے ہیں نبی کریم نے کہا کئی مرتبہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، منہ سے ایسا